یہ مذہبی رہنما مجھے رد کرتے آئے ہیں، لیکن میں ہوتا ہی نہ تو یہ کیا کرتے؟ اب ذرا ایک سیکنڈ کو سوچیں کہ اگر میں نہ آیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ایک کتاب ہے جو ڈی جیمز کینیڈی اور جیری نیوکم نے لکھی ہے، جس کا عنوان تھا کیا ہوتا اگر یسوع پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، اور انہوں نے چرچ اور مسیحیت کی ساری تاریخ کا جائزہ لیا اور یہ سوال پوچھا کہ کیا فرق پڑتا اگر یسوع کبھی پیدا نہ ہوا ہوتا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے: آزادی، خوشحالی اور امن انہی ملکوں میں ہے جو مسیحیوں کے زیر اثر ہیں۔ آج بھی غریب ترین ملکوں میں یتیم خانوں کے عملے میں زیادہ تر مسیحی اور مسیحی مشنری ہوتے ہیں، اور یہی انہیں مالی امداد بھی دیتے ہیں۔ غلامی پہلے یورپ اور پھر امریکہ میں یہ مسیحی ہی تھے جنہوں نے انسانی غلامی کا خاتمہ کیا۔ اسکول دنیا بھر میں بچوں کو تعلیم دینا اور بالغوں کو لکھنے پڑھنے کے قابل بنانا دراصل ایک مسیحی تحریک ہے۔ عورتوں کے حقوق، بیٹیوں اور بیویوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا صرف اور صرف ایک مسیحی تحریک رہی ہے۔ بدھزم، ہندوازم اور اسلام کے برعکس بیماروں کا علاج، جدید نرسنگ کی بنیاد ہی نیک سامری کی تمثیل پر رکھی گئی، اور ہسپتال مسیحیوں کی ہی ایجاد ہیں۔ آج بھی دنیا کے غریب ترین ممالک میں ہسپتالوں کا عملہ مسیحی مشنری ہیں، اور خاص طور پر میرے اور آپ کے لیے امریکہ کا وجود نہ ہوتا، ہم زندہ ہوتے لیکن کہیں اور ہوتے، یا کسی اور ملک میں ہوتے، برابری کے بغیر، مذہبی آزادی کے بغیر اور امید کے بغیر۔ اور میں نے یہ ذکر تو کیا ہی نہیں کہ انجیل بھی نہ ہوتی۔ میں اور آپ اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے تو شریعت پر عمل کرتے، اس امید پر کہ ہم نیک ہیں، اور اگر ہم ناکام ہو جاتے تو ہمیں جانا پڑتا اسرائیل کے دارالحکومت، یروشلم، اور لوگ کہتے ہیں میں سمجھتا نہیں، اور ہم قربانی کے لیے جانور لاتے۔ اور اگر آپ 13 سال سے زیادہ عمر کے مرد ہوتے تو آپ کو سال میں 3 بار آنا پڑتا، خدا کی نظروں میں قبولیت اور گناہوں کی معافی کی امید میں۔ یسوع کے بنا گناہوں کی معافی ہے ہی نہیں، نجات کی امید نہیں، اور ہر جنازے میں سوگواری ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کرسمس کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ جب روزبرگ کی گلیوں میں نوجوان لوگ ہارک دا ہیرلڈ اور جوائے ٹو دا ورلڈ کے کیرل گاتے ہیں تو لوگ چلاتے ہیں اپنا مذہب ہمارے حلق میں نہ ٹھونسو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ایک عورت اپنی دوست کے ساتھ ایک مارکیٹ کے باہر کھڑی تھی اور اس نے چرنی دیکھی جس میں یوسف، مریم اور بچہ یسوع تھے، تو اس نے کہا، دیکھو چرچ کو ہماری چھٹیوں کے وقت میں گھسایا جا رہا ہے۔ ہم کیسے بھول گئے؟ آپ نہیں بھولے، آپ چرچ میں ہیں، لیکن مجموعی طور پر ہم بھول گئے۔ یہ کیوں ہے؟ کیا ہم پاگل ہو گئے ہیں؟ ہم ایک جشن منا رہے ہیں لیکن ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں، خوش ہیں مگر اس کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے۔ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ خدا نے دنیا کو ہلا دیا، کم از کم مقامی سطح پر۔ کم از کم یوحنا اصطباغی کا خاندان، اس کے ماں باپ اور اس کے دوست ہل کر رہ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ خدا نے لوگوں کو تیار کیا اس لمحے کے لیے جسے وہ آج مناتے ہیں۔ اس نے بوڑھے زکریا کو گونگا کر دیا، وہ بول نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنی بیوی کو یہ پیغام دینا تھا کہ وہ حاملہ ہے۔ جب اسے پتا چلا تو وہ چھپ گئی، سب سے دور کئی مہینوں تک۔ ایک فرشتہ نہ صرف زکریا سے ملا بلکہ ناصرت کی ایک کم سن لڑکی سے بھی ملا اور کہا کہ الشبہ حاملہ ہو گئی ہے، تم بھی حاملہ ہو جاؤ گی اور خدا کے بیٹے کو جنم دو گی۔ ذرا سوچیں، جب بچہ یوحنا اصطباغی پیدا ہوا
تو اچانک وہ شخص جو 40 ہفتوں سے گونگا تھا بولنے لگا۔ نہ صرف وہ بولا بلکہ اس نے خدا کی تمجید کی اور مستقبل کی نبوت بھی کی، اور آس پاس کے سب لوگ حیران ہوئے۔ آیت نمبر 66 میں سب سننے والوں نے کہا کہ یہ لڑکا کیسا ہونے والا ہے۔ دیکھیں کیسے یہ سب لوگ گرمجوشی سے اکٹھے تھے اور مسیح کی آمد کے لیے ماحول بن رہا تھا۔ آج کا مسیح، باب نمبر 2 آیت 1۔ اے خدا، ہم یسوع کے نام میں اس کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں، اور لوکا ہمیں الجھن سے بچاتا ہے کیونکہ ایسا 2 مرتبہ ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کورینیوس کے عہد میں ہوئی۔ سو یسوع کی پیدائش کے وقت کا تعین ہو گیا، اور یہ سن 0 نہیں تھا، یہ 0 عیسوی نہیں تھا، یہ بات ہے تقریباً 6 قبل مسیح کی۔ ہمیں اس کا پتہ اسم نویسی کے وقت اور ہیرودیس کے مرنے کے وقت سے پتہ چلتا ہے، چند سال کا فرق ہے پر خیر ہے۔ اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ اب یہ کیسر اگستس کون ہے؟ پیدائش کے وقت اسے آکٹیویس کا نام دیا گیا جو اس کے باپ کا نام تھا، اور وہ ان جرنیلوں میں سے ایک تھا جو رومی سلطنت کے معاملات میں شامل تھے، یعنی جمہوریہ روم، جہاں خانہ جنگی ہو رہی تھی اور دراصل 3 دھڑے آپس میں لڑ رہے تھے، اور پھر اچانک ان میں سے ایک اٹھا، اس نے سب کو فتح کیا اور پھر پوری دنیا کا فرما روا بن گیا۔ بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو اس نے اپنے لیے ایک بہتر نام سوچا، تو اس نے اپنا نیا نام ڈیوی فیلیس اگسٹس رکھ لیا، جس کا مطلب ہے دیوتاؤں کا الہی بیٹا، اور آسمانی بیٹا ہونے کا اختیار استعمال کرتے ہوئے اس نے سب کی گنتی کا حکم دیا کہ پتہ چلے کہ وہ کتنے لوگوں کا فرما روا ہے۔ سو اس جنونی نے حکم دیا کہ ہر کوئی اپنے اپنے شہر میں جائے اور وہاں جا کر نام لکھوائے۔ سوچیں کتنے لوگ اس بات پر کڑے ہوں گے۔ یہ کس قسم کی نئی حکومت ہے؟ یہ کیسا شخص ہے؟ اسے کہاں سے یہ حق ملا؟ یہ خود کو کیا سمجھتا ہے؟ خدا نہیں، خدا کا پیغام رسان۔ رومیو 1:13 میں ہے، ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابعدار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ امثال 21۔ بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو پانی کے نالوں کی مانند جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ دیکھیے 700 سال پہلے حقیقی آسمانی خدا نے یہ بات میکا نامی ایک نبی سے کہلوائی۔ بیتلہم افراتا کے علاقے میں۔ لیکن اے بیتلہم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے ہے۔ وہ خاتون وہاں پیچھے بیٹھی ہے۔ جون ذرا انہیں اس کے پاس پہنچائیں۔ سو بیتلہم میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور یہ فرما روا، یہ شہنشاہ کہتا ہے کہ سب اپنے گھروں کو جائیں، جس کی وجہ سے یوسف کو اپنے شہر جانا پڑا، اور یہاں کچھ ایسی تفصیلات ہیں جو لکھی ہوئی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ہر ایک کو اپنے آبائی گاؤں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ہوتا تو پورے معاشرے کے کام کاج رک جاتے۔ سو وہاں داؤد کی سرزمین بیتلہم میں یوسف کا کوئی گھر یا کوئی زمین رہی ہوگی جس کا اسے اندراج کروانا تھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حکم نامے میں یہ نہیں لکھا تھا کہ خاندان کو بھی جانا ہے، کیونکہ خاندان کا سربراہ اپنے خاندان کا اندراج کرا سکتا تھا، سو وہ اکیلا بھی جا سکتا تھا۔ مریم کے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے بیتلہم کو گیا، 80 میل دور۔ اگر آپ فٹ ہیں تو 80 میل 3-4 دنوں کا پیدل سفر تھا، یا طاقت کی گولیاں لیتے آپ۔ لیکن ایک حاملہ عورت کے لیے یہ سفر زیادہ طویل تھا، شاید 4-5 دن، یا میرا خیال ہے اس سے زیادہ، تقریباً 8 دن۔ ہم مریم کو تصویروں میں گدھے پر بیٹھا دیکھتے ہیں، لیکن کہاں لکھا ہے کہ گدھا تھا؟ میری بیوی جب ہمارے پہلے بچے کو جنم دینے کو تھی تو وہ چاہتی تھی کہ اس کے والد کو پتہ نہ چلے کہ وہ لیبر میں ہے،
تو انہوں نے اس سے کہا کہ وہ گایوں کو چارہ دے، اور وہ لیبر کی حالت میں چارہ کاٹتی رہی۔ اگر میری بیوی یہ کر سکتی ہے تو کم سن مریم بھی یقیناً چل سکتی تھی 80 میل کا سفر۔ داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ اب یہاں ان آیتوں میں بہت کچھ نظر آ رہا ہے۔ لوکا کے باب نمبر 1 اور 2 کی درمیانی مدت کے دوران یوسف جان چکا تھا کہ اس کی منگیتر جو کہ کنواری تھی وہ حاملہ ہو چکی تھی۔ نہ صرف یہ کہ وہ حاملہ تھی بلکہ اس نے اس سے پہلے 3 مہینے الشبہ کے ساتھ گزارے اور ان 3 مہینوں بعد وہ حاملہ ہو کر آئی۔ اب اگر آپ کی منگیتر آپ کے پاس آئے، وہ حاملہ ہو اور کہے کسی نے اسے چھوا نہیں، تو آپ کو شک ہوتا ہے اس کے کردار پر، اور یوسف بھی اسی الجھن کا شکار تھا۔ دراصل بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یوسف ایک راست باز شخص تھا، لیکن یوسف میں انسانیت تھی، اور لکھا ہے کہ اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ وہ اسے سنسار بھی کروا سکتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ دیکھیں، اگر یہ منگنی ٹوٹ جاتی تو انہیں کہیں اور جانا پڑتا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا، اور جلد بازی میں فیصلے کرنے والوں کے لیے بہت اہم پیغام ہے۔ اس نے کچھ بھی کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچا۔ میں کیا کروں؟ وہ سوچتا رہا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو نجات دے گا ان کے گناہوں سے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسے خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا۔ اس نے اس سے شادی کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم میری ہو، اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا، تاکہ اس کے بارے میں کوئی الجھن پیدا نہ ہو کہ یہ بچہ آیا کہاں سے۔ اس لیے اس نے یسوع کی پیدائش کے بعد تک اسے نہ چھوا۔ وہ خداوند کی نظر میں مقدس ٹھہرا، اور اب وہ اس بحران کو گزار چکا تھا۔ اس نے اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا، اور اب سماجی طور پر کیا کرنا تھا؟ بیت لحم کوئی بڑی جگہ نہیں تھی، اور وہاں موجود سارے لوگ جو انہیں جانتے تھے سوچتے کہ انہوں نے بدکاری کی شادی سے پہلے، اسی لیے وہ حاملہ تھی، اور اسے یہ قبول تھا۔ اس نے یہ قبول کیا، لیکن وہ اسے اپنے ساتھ بیت لحم کیوں لے کر گیا؟ آپ سوچیں، میں بھی اندازہ ہی لگا سکتا ہوں، کیونکہ بائبل میں اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، لیکن جب ضرورت بھی نہیں تھی تو وہ 9 ماہ کی حاملہ عورت کو ساتھ کیوں لے گیا؟ کیونکہ اس مقام پر مریم کا اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ بدنام تھی خاندان میں، اپنے دوستوں کے درمیان، صرف وہی اس کا تھا، اور وہ پیدائش کے وقت موجود رہنا چاہتا تھا۔ وہ اسے ناصرت میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اسے ساتھ لے گیا، اور ساتھ لے جانے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ اور اس سارے منظر میں جو اب ہم دیکھیں گے، وہ دونوں اکیلے تھے۔ یوحنا کی پیدائش کے وقت ایک ہجوم تھا، کم از کم 8 دن بعد ختنے کے وقت دوست تھے، خاندان تھا جنہوں نے اسے نام دینا تھا، اور ایک کاہن بھی تھا جس نے اسے برکت دینی تھی۔ لیکن یسوع کی پیدائش کے وقت کوئی بھی نہیں تھا، صرف ایک لڑکی اور ایک مرد۔ ہم ان کی عمریں نہیں جانتے، لیکن وہ اکیلے تھے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، جس کا کیا مطلب ہے؟ پہلوٹے بیٹے کا کیا مطلب ہے؟ پہلا بیٹا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے بعد اور بھی تھے، ورنہ اسے صرف اس کا بیٹا کہا جاتا۔ اس کا پہلوٹا بیٹا تھا، اور اگر آپ کیتھولک عقائد کے مطابق یہ سوچ رہے ہیں کہ مریم کنواری مری، تو ایسا نہیں تھا۔
दरअसल लूका के बाब नंबर 13 में 4 भाइयों और बहुत सी बहनों का जिक्र है उनके नामों के साथ। तो ये उसका पहलोटा बेटा था और उसने उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। चरनी वो प्यारी सी जगह जिसमें आप लकड़ियां रखते हैं, थोड़ा सा भूस डालते हैं, उसे फूलों से सजाते हैं, है ना? नहीं, ऐसा नहीं था। उसमें गाय की रालें टपकी थीं। आपने कभी चरनी देखी है? यह कोई साफ जगह नहीं होती, लेकिन बच्चा उसमें रहकर बकरियों के पांव के नीचे आने से बच जाता। समझ गए? यह बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच। सो ये बड़ी गरीबाना सी पैदाइश थी और उसने उसे चरनी में रखा क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। वहां जानवर मौजूद थे। यूहन्ना की पैदाइश के वक्त मोजज़े हुए, उसके लिए नबूवतें हुई, गूंगे के बोलने का मोजज़ा हुआ, जैसा कि फरिश्ते ने कहा। जब खुदा का बेटा यसू पैदा हुआ, वो अकेले थे। बाइबल कहती है कि यसू को हर तरीके से आजमाया गया, लेकिन वो पाक रहा। और इसी में आपके लिए मिसाल है, क्योंकि उसने यही किया। और हो सकता है आप महसूस करते हो कि सारी दुनिया आपके खिलाफ है, और यसू का खानदान भी ऐसा था। हम उस वक्त भी खुदा में कायम रहे जब किसी ने हमारा यकीन ना किया। और शायद आप सराय के मालिक की सूरत हाल भी समझ सके, जो ये अजीम तरीन पैदाइश देखने से महरूम रहा। क्यों? उसकी गलती थी। मैं बहुत मसरूफ हूं। उसने इतनी मेहरबानी जरूर की कि उन्हें जानवरों की जगह पर रहने दिया, लेकिन वो महरूम रहा। बाद में कुछ चरवाहों ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और उससे कहा, तुम्हें पता है तुम किस चीज से महरूम रहे? और अब वो सोचेगा कि इसका मतलब क्या है। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में थे और अपने जानवरों को देख रहे थे, अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। शरीयत का एक उसूल है जो आप किताबों में देख सकते हैं कि अगर बैतलहम और यरूशलेम के इलाके के दरमियान कोई भटकी हुई भेड़ मिल जाए तो इसका मतलब यह था कि वो हैकल के लिए थी। तो इस बात का काफी इम्कान है कि ये वो भेड़ें थीं जिन्हें हैकल में कुर्बान किया जाना था। लिहाजा चरवाहे कुर्बानी के भेड़ों की देखभाल कर रहे थे, जिससे हमें यह वजह समझ आती है कि खुदा उन पर जाहिर क्यों हुआ। और देखो कि खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और वो आग के गिर्द बैठे थे। उसी किस्म की बातें कर रहे थे जैसे चरवाहे रात को करते होंगे। सोच रहे होंगे कि जमीन पर उनका बिस्तर कितना आरामदेह होगा। भेड़ों की आवाजें सुन रहे होंगे कि अचानक फरिश्ता उनके सामने आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और उनके पड़ाव के आसपास रोशनी फैल गई, जैसे कोई यूएफओ आ गई, और वो निहायत डर गए। बात भी डरने की थी। फिर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। सो ये जो लिखा है इसे पढ़ें, इसमें आपका भी नाम है। क्या आप भी एक कौम है? अगर आप कौम में शामिल नहीं तो हाथ उठाएं। अच्छा, तो आप दोनों नहीं हैं, लेकिन हम बाकी सब के लिए ये क्रिसमस, और यकीन करें माने कि ये क्रिसमस हमारे लिए एक तोहफा है। सो इस मौका पर हम एक दूसरे को तोहफे देते हैं, क्योंकि इस दिन हमने एक अजीम तोहफा पाया जो सारी उम्मत के लिए है, सारी कौमों के लिए तोहफा, क्योंकि तुम्हारे लिए पैदा हुआ है आज। जरा इस बात को नोट करें, इंसानी तारीख में कोई ऐसा खुदा मौजूद नहीं जिसका तारीख में एक दिन हो। गैर वाज़ेह सी बातें हैं, माजी में कहीं किसी वक्त कुछ हुआ, लेकिन मैं और आप एक दिन बता सकते हैं, और दरअसल जिसका कल हम जश्न मना रहे हैं। दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। इसका तुम्हारे लिए यह निशान है। देखें, बात खुल रही है। उनके गिर्द नूर चमक रहा है, उनके सामने खुशखबरी देता हुआ नूरानी फरिश्ता है। तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। जरा सोचें इस बारे में। क्या तजस्सुस नहीं पैदा होगा? यह बच्चा कौन है? लेकिन इसे ढूंढने का भी तरीका है। सिर्फ बच्चा नहीं, बल्कि चरनी में पड़ा बच्चा। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह जाहिर हुई।
اب مجھے گیلر آرویل کی ایک کتاب کا حوالہ دینا ہے اور آپ میں سے بہت سو نے یہ کتاب پڑھی ہوگی۔ وہ اپنی کتاب یسوع بچہ میں کہتے ہیں کہ کیا ہوتا اگر آپ اس آسمانی لشکر میں شامل ہوتے جسے پیدائش کے اعلان کے لیے چنا گیا۔ وہ 200 سال سے پریکٹس کر رہے تھے اور آپ سمجھتے ہیں کہ چرچ میں اناؤنسمنٹ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ وہ 200 سال سے پریکٹس کر رہے تھے اور اس موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ عظیم ترین گیت کے لیے وقت اور موقع آ چکا تھا اور 100 سال سے وہ آسمان پر اس عظیم موقع کے لیے سٹیج تیار کر رہے تھے۔ پھر جبرائیل اعلان کرتا ہے وہ پیدا ہو گیا، تیار ہو جاؤ۔ پردہ ہٹتا ہے اور یہ جماعت دیکھتی ہے کیا؟ صرف 6 چرواہے۔ ذرا سوچیں کہ فرشتوں پہ کیا گزری ہوگی۔ اتنے انتظار کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بس اتنے تماشائی ہیں۔ جی ہاں، اتنے ہی ہیں۔ اور انہوں نے کہا عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر صلح۔ سوچیں آج کوئی صلح کرانے والا ہو تو دنیا اس کے پیچھے چلے گی۔ ذرا وہ تصویر دکھائیے رائے، تصویر تیار ہے؟ اگر آج دنیا میں کوئی صلح کرانے والا ہو تو ساری دنیا اس کے پیچھے چلے گی۔ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا دیکھیں اکانومسٹ میگزین کے اس سرورق کو۔ یہ فرانس کے صدر ہیں اور دیکھیں کہ ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ وہ چل رہے ہیں پانی پہ۔ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ فرانس کے لوگ میگزین کے کور پر یہ تصویر کیوں لگائیں گے؟ یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کا جو واقعی پانی پر چلا۔ آج کے حالات میں جب برطانیہ یورپین یونین سے نکل چکا ہے، ان سب کو امید ہے کہ یہ شخص انہیں بچائے گا۔ انہوں نے یہ تصویر کیوں لگائی؟ مجھے یہ تصویر دیکھ کر دھچکا لگا۔ کیسے کھلے انداز میں یورپ میں روحانی معاملے میں کیا ہو رہا ہے آج۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انتظار ہے کہ کوئی صلح اور امن لائے، کوئی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان صلح کرانے والا، کوئی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان صلح کرانے والا۔ تو اگر کوئی آ کر امن قائم کرائے تو ہم اس کے پیچھے چلیں گے۔ وہ آ چکا اور اس نے صلح بھی کرائی۔ یہاں اسی چرچ میں 5 6 7 8 مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ یہاں موجود ہیں ایسے لوگ جو دہریے تھے، جو سائنٹسٹ تھے، جو مختلف قسم کے شیطانی گروہوں سے تعلق رکھتے تھے، سب یہاں ہیں۔ اور ہم سب میں صلح ہے کیونکہ خدا نے صلح کرائی، اور یہ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے آئی۔ یہ صلح اور امن کہیں اوپر سے نہیں لایا گیا بلکہ ہمارے اندر سے آیا۔ وہ صلح اور سلامتی دیتا ہے۔ یسوع سلامتی کا خدا ہے۔ یسوع مسیح سلامتی کا بادشاہ ہے۔ صلیب کے پیغام کو سلامتی کی خوشخبری کہا جاتا ہے۔ سلامتی کس سے؟ اس عدالت سے جس کا ہم سب کو سامنا کرنا ہے، خدا کے سامنے۔ رومیو 5:10 کے یہ الفاظ سنیں، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ ہم خدا کے دشمن تھے، اور آپ کلام کو جانتے ہیں کہ جب ہم دشمن بھی تھے تو یسوع ہمارے لیے مرا۔ وہ ہمارے لیے مرا، ہمارے لیے صلح لایا۔ سو جب لڑتی ہوئی قومیں سمجھتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ بائبل کے مطابق انسان خدا کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ دنیا خدا کے ساتھ جنگ میں ہے۔ دنیا سے محبت نہ رکھیں، کیونکہ جس میں دنیا کی محبت ہے اس میں باپ کی محبت نہیں۔ دنیا خدا کے خلاف ہے۔ سو خدا نیچے اتر کر کہتا ہے میں صلح کا پیغام لاتا ہوں، تمہارے لیے ایک قربانی۔ نہ صرف ہم عدالت سے بچائے جاتے ہیں لیکن یہ صلح ہمیں خوف سے بھی بچاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے یوحنا کے 4 باب میں کیا ہے؟ محبت میں کوئی خوف نہیں۔ کیوں؟ محبت میں کوئی خوف کیوں نہیں؟ کامل محبت خوف کو ایسے اٹھا کے باہر پھینکتی ہے جیسے بالٹی میں پانی ڈال کے باہر پھینک دیا جائے۔ کامل محبت خوف ختم کر دیتی ہے، کیونکہ خوف میں دکھ اور تکلیف ہے۔
मतलब یہ کہ جو خدا کے پاس آنے سے ڈرتے ہیں وہ اس کی محبت کو نہیں جانتے۔ اس نے خوف کو پھینک دیا اور اپنا بیٹا لے آیا۔ خدا کی تمجید ہو۔ سو وہ ہمیں عدالت سے آزاد کرتا ہے، خوف سے بچاتا ہے اور ہر پریشانی سے نجات دلاتا ہے۔ اسی لیے ہم تھینکس گیونگ کے وقت دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کے خدشات کو جانے اور اس کی سلامتی جو کہ سمجھ سے باہر ہے وہ آپ کے دل و دماغ کو ملے۔ سو یہ مسیحیوں کی شناخت کا سوال ہے۔ کیا آپ کو صلح ملی؟ ان دنوں آپ کے آس پاس کئی قسم کے لوگ موجود ہوں گے، ہے نا؟ آپ کے دل میں کتنی صلح ہے؟ کیا آپ کے سسرالیوں میں صلح ہے؟ نہیں، صلح والے آپ ہیں۔ یہ آپ ہی ہیں جو خدا کے سامنے گناہ سے پاک کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ ہیں جسے کوئی فکر نہیں، صلح جو بنے، کیونکہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور صلح جن سے وہ راضی ہے۔ سو جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے، اور یہ لائٹوں کے آن یا آف کرنے کی طرح ہے کہ ان کی آنکھوں کو بھی روشنی کے بعد اندھیرے سے ایڈجسٹ کرنا تھا، تو چرواہوں نے آپس میں کہا، شاید انہوں نے کچھ اور بھی کہا ہو لیکن لوکا نے صرف یہی لکھا، آؤ بیت لحم چلیں، جیسے انہوں نے ٹائی لگا کر تیار ہو کر کہا ہو، آؤ بیت لحم چلیں اور دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے، بلکہ شاید انہوں نے یوں کہا، چلو چلو ابھی چلتے ہیں۔ اور ہم اپنے بڑوں سے یہ دلچسپ سوال پوچھا کرتے تھے کہ ان کے بعد پیچھے کون رہ گیا؟ چھوٹا بھائی۔ سب چل دیے اور چھوٹے سے کہا، بھیڑوں کا خیال رکھنا، بلکہ شاید کوئی نہیں۔ سو وہ دوڑے اور انہوں نے بہت جلدی کی۔ پتہ نہیں دوڑتے ہوئے چرواہے شاید مزے کے لگتے ہوں گے، بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا، یعنی انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ سو بات یہ ہے کہ چرواہوں کو پتا تھا کہ استبل کہاں پر تھے۔ سو انہیں یہ نہیں کرنا پڑا کہ ایک گھر سے دوسرے گھر اور ایک باڑے سے دوسرے باڑے میں جا کر وہ جھانکتے اور دیکھتے۔ اور انہوں نے مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا۔ اب ایک سیکنڈ رکیں۔ اس سے زیادہ تنہائی ممکن ہے؟ آپ کے پاس نہ گھر، نہ خاندان، نہ بستر، نہ دوست ہیں۔ آپ کے پاس صرف بچہ ہے اور آپ اکیلے ہیں، اور آپ ہیں اور یہ خوبصورت سا منظر۔ لیکن یہودی معاشرے میں جب عورت ایک بچے کو جنم دیتی تھی وہ بہت اہم دن ہوتا تھا، جشن کا دن، اور وہ بالکل تنہا تھے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ وہ وہاں اکیلے بیٹھے تھے اور پھر وہ اندر آتے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں وہ پرجوش تھے؟ اندر داخل ہوتی ہے بدوزہ بے ہنگم بدبودار چرواہوں کی ایک جماعت جو ایک دوسرے کو دھکیل کر اندر داخل ہو رہے ہیں، اور وہ آپ کے بیٹے کی پیدائش کا جشن منانے آئے ہیں۔ اس دن کے بعد سے یسوع کے مطابق غریب، حلیم، کمزور لوگ تھے جو دھڑا دھڑ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوئے، اور وہ امیر، وہ گھمنڈی، وہ مغرور لوگ جو سرائے میں رہے، انہوں نے یہ لمحہ نہ دیکھا۔ یہ ایک انتہائی شاندار تصویر ہے۔ یسوع کی پیدائش میں ایسی انکساری تھی۔ پیدائش کے وقت نہ نام تھا نہ شہرت، اس کی آمد حلیمی میں ہوئی۔ تو اگر اسے اپنا بیٹا بھیجنا تھا، خداؤں کا خداوند، سب کچھ تخلیق کرنے والا، تو اس نے ایسا کیوں کیا؟ ہم میں سے کوئی بھی نہ کہتا کہ اسے اس طرح حلیمانہ اور غریبانہ انداز میں ایک چرنی میں بھیجو۔ خدا نے ایسا کیوں کیا؟ کوئی مجھے بتائے خدا نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ یسوع قابل رسائی ہے۔ اگر وہ سرائے میں پیدا ہوتا تو سوچیں ذرا، کیا چرواہوں کو وہ چھوڑتے؟ ہاں، مجوسیوں کو وہ اندر آنے دیتے۔ کیا وہ چرواہوں کو آنے دیتے؟ چرواہے صرف استبل میں داخل ہو سکتے تھے، اور یسوع استبل میں اس لیے پیدا ہوا کہ ہر نسل کے سب لوگ اس تک پہنچ سکیں۔ استبل کے اندر آ جاؤ، یہاں تمہیں منجی ملے گا۔ پہلے وہ اکیلی چرنی اور پھر اس کے بعد یہ غریب سے مہمان، چرواہوں کا یہ گروہ۔ اور میں آپ کو چرواہوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔
سب سے پہلے وہ شریعت کے حساب سے ناپاک ہوتے تھے کیونکہ وہ مردہ، گندی اور خون آلود چیزوں کو چھوتے رہتے تھے، سو وہ ہمیشہ ناپاک ہوتے تھے اور ان کی عزت نہیں تھی اور وہ دوسرے درجے کے شہری تھے۔ ان کے اپنے معاشرے میں، عدالت میں ان کی گواہی ناقابل قبول تھی۔ سو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا اپنا معاشرہ ان کے بارے میں کیا سوچتا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ انہیں چوروں کا گروہ سمجھا جاتا تھا۔ سو یہ نچلی ذات کے لوگ تھے اور وہ جلدی سے آتے ہیں اور انہوں نے اس کو دیکھ لیا، اور لکھا ہے اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی۔ سب سے پہلے خوشخبری دینے والے لوگ غریب تھے۔ خدا کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے۔ اور اب سوچیں، ان چوروں نے پورے شہر کو جگا دیا، اور جب وہ پیدائش کا اعلان کر رہے تھے تو اس وقت لوگ اپنی جیبیں سنبھال رہے ہوں گے۔ یسوع مسیح کی ایک بہت مشہور بات ہے جس کا ذکر ہم بار بار کرتے چلے آتے ہیں، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ آپ کوئی چیز کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ کیا آپ کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں، اے کھوئی ہوئی چیز یہاں آ جاؤ؟ آپ کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ جب کوئی ڈھونڈتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ شخص وہاں جاتا ہے جہاں وہ چیز کھو گئی تھی۔ میں کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں۔ اور مذہبی رہنماؤں میں اس کی کوئی اچھی شہرت نہیں تھی کیونکہ وہ کسی کو ڈھونڈ نہیں رہے تھے نجات دینے کے لیے۔ سچ تو یہ ہے کہ گناہگاروں اور محصول والوں کے ساتھ کھانا اس کی بری عادت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ سنے یسوع نے کیا کہا جب فریسی بڑبڑائے کہ وہ گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے۔ وہ لوگ ہاتھ نہیں دھوتے، اور ایسے لگتا ہے کہ یسوع نے بھی ہاتھ نہ دھونے کی عادت بنا لی تھی۔ یسوع تم ناپاک ہو، اور یسوع نے ان کی بات سن کر کہا جو تندرست ہیں انہیں طبیب کی ضرورت نہیں، لیکن وہ لوگ۔ یہ متی کے 9 باب کی 10ویں آیت ہے۔ آپ اسے نوٹ کر لیں اور بعد میں اپنی بائبلوں میں درست کر لیں۔ بائبل میں لکھا ہے بیماروں کو، جبکہ لفظ ہے برے لوگ۔ اس کا لفظی مطلب یہ ہے کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بروں کو۔ آمین۔ جاؤ پتا کرو اس کا کیا مطلب ہے۔ مجھے رحم چاہیے، قربانی نہیں۔ میں راست بازوں کے لیے نہیں آیا۔ راست بازوں کے پاس میں کیوں جاؤں گا؟ وہ تو راست باز ہیں۔ میں چرواہوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے آیا ہوں کہ وہ توبہ کریں۔ خدا کی تمجید ہو۔ اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا، لیکن مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی۔ کیا بات ہے! واہ! خاندان پاس نہیں، لیکن میرے پاس بدبودار چرواہے ہیں، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنہ کا وقت آیا، یہودی شریعت کے مطابق 8ویں روز لڑکے کا ختنہ کرنا ضروری تھا، جو ابراہیم کے ساتھ خدا کے عہد کی نشانی تھا۔ اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتہ نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے، یہ دوسری رسم تھی ختنہ کے بعد۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد بہت سی رسمیں ہوتی تھیں۔ پہلوٹے بچے کے لیے ختنہ کے بعد ایک اور رسم تھی مقدس ٹھہرانے کی۔ خروج باب 13 آیت نمبر 2 میں خداوند کہتا ہے، سب پہلوٹی کے بچے خواہ وہ انسان کے ہوں یا حیوان کے میرے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ تھے جو مارے نہیں گئے تھے۔ جب خدا نے پورے مصر پر آخری آفت بھیجی اور سارے پہلوٹے مارے گئے تو اس نے کہا خون کی پناہ میں آ جاؤ، اپنے گھروں میں رہو، دروازوں کی چوکھٹوں پر برے کے خون کا نشان لگاؤ اور تمہارے بچے نہیں مریں گے۔ اور اس کے بعد یاد رکھنا کہ میں تمہارے بچوں کو مار سکتا تھا اور اب وہ میرے ہیں۔ اب میں نے انہیں خرید لیا ہے جیسے تم خون سے خریدے گئے۔ تم انہیں رکھ سکتے ہو لیکن انہیں مقدس ٹھہرانا ضروری ہے، اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ میں نے
तुम्हारे गुनाहों से निजात दी। सो माँ बाप को जाकर बच्चा वापस लेना पड़ता था। लेकिन एक और रस्म भी थी जिसे पाक होने की रस्म कहा जाता था, और ये औरतों के लिए थी बच्चे की पैदाइश के 41 दिन बाद। सो वो जाती और जाकर कहती, सोख्तनी कुर्बानी के लिए 1 साल का बर्रा लाओ। सो यहां ये मंजर है। फिर जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम लाए। अभी वो बैतलहम में ही थे ताकि खुदावंद के आगे हाजिर करें 41 दिन बाद। जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहलोटा खुदावंद के लिए मुकद्दस ठहरेगा। अगर आप पहलोटे बेटे हैं तो जरा हाथ उठाए रखें हाथ। आप सब खुदा के होते, वक्फ होते और मुकद्दस ठहराए जाते, आप, क्योंकि आपने रहम खोला। और ये याद रखने को भी कि खुदा ने आपको बचाया। यीशु के पास आने के लिए सबसे पहला हक पहलोटों का है, और खुदावंद की शरीयत के इस कौल के मुताबिक कुर्बानी करें। और फिर दिलचस्प बात कि कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे। लेकिन शरीयत कहती है अहबार 12:6 के मुताबिक कि एक औरत को सोख्तनी कुर्बानी के लिए 1 साल का बर्रा लाना है। लेकिन शरीयत में एक छोटा सा इस्तिस्ना था, और वो इस्तिस्ना ये था कि अगर औरत बहुत ही ज्यादा गरीब हो तो फिर अहबार के 12वें बाब की 8वीं आयत के मुताबिक, और अगर उसको बर्रा लाने का मकदूर ना हो तो वो 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे, एक सोख्तनी कुर्बानी के लिए और दूसरा खता की कुर्बानी के लिए लाए। इससे आपको मरियम और यूसुफ के बारे में क्या पता चलता है? मेरा ख्याल और है, बिल्कुल वाज़ेह है, मजूसी आए ही नहीं थे, सोना नहीं आया था, वरना वो बर्रा खरीद लेते। सो वाज़ेह बात है कि मजूसी पैदाइश के वक्त नहीं आए। चलो ये तो पता चल गया। और अगर आपकी चरनी में ये गलती है तो उसे ऐसा ही छोड़ दें। मैं आपको ये सब बता रहा हूं, लेकिन मेरी चरनी भी ऐसी ही है, मुझे अच्छी लगती है। तो समझ गए? लेकिन यकीनन वो मुफलिस थी। वो 2 छोटे छोटे परिंदे लाई। और देखो ये खूबसूरत बात है, यरूशलेम में शमौन नाम का एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतजिर था, उम्मीद का मुंतजिर, इसराइल को तसल्ली देने वाले का। और रूहुल कुद्दस उस पर था। मैं सोचता हूं वो कैसा लगता होगा। आप उससे मिलते तो उसका चेहरा, उसकी आंखें आपको कैसी लगती? और उसको रूहुल कुद्दस से आगाही हुई थी कि वो नहीं मरेगा जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। क्या उसने किसी को बताया होगा? नहीं, मसीह मेरे मरने से पहले पैदा होगा। अच्छा शमौन, किसने बताया? खुदा ने। खुदा ने कैसे बताया तुम्हें ये सब कुछ? ये सब कुछ मैं उससे सुनना चाहता था, शमौन से। लेकिन वो जानता था, और ये उसके और खुदा के दरमियान था। और उस रोज वो रूहुल कुद्दस के कहने पर हैकल में मौजूद था, और वो रूह की हिदायत से हैकल में आया। और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यस्सू को अंदर लाए, अब ये हैकल का मंजर है। लोग आ जा रहे हैं, खुदा की इबादत कर रहे हैं, और शमौन इधर उधर फिर रहा है। मरियम और यूसुफ उसको नहीं जानते थे। सो वो अंदर दाखिल हुए बच्चे को बरकत देने के लिए। दादा नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई खाला नहीं कि कोई खुशी मनाए। लेकिन खुदा क्या करेगा? वो उसे दोनों देगा। वो उसे शमौन और हन्ना जैसे बुजुर्ग देगा। वो आएंगे और उसे बरकत देंगे। वो उन्हें खुदावंद का खानदान देगा। पता है, बाइबल कहती है, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए। और एक वक्त ऐसा भी आया कि यस्सू ने कहा, जानना चाहते हो कि मेरी मां, मेरी बहन और मेरे भाई कौन है? तुम। ये यस्सू ने कहा। जब आप मसीह में आए तो आप एक खानदान में आए। यस्सू ने यह भी कहा कि जो कोई अपने मां बाप, बहन भाई, माल दौलत, दुनिया मेरे लिए छोड़ेगा, वो इसी जहान में 100 गुना पाएगा। मैं आपका भाई हूं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहन हैं, आप मेरे बाप हैं। पौलुस भी कहता है कि बुजुर्गों के साथ बाप का सा सलूक करो, बूढ़ी औरतों के साथ मां जैसा और नौजवान औरतों के साथ बहन जैसा।
کیونکہ ہم خدا کا خاندان ہیں۔ سو کہنے کو دادا وہاں پہنچ گیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ میں سے کوئی کسی پیارے سے بچے کو ادھر ادھر گھومتا دیکھے تو اسے بس دیکھنے لگ جائے۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لے لیا۔ اس نے اسے اپنی گود میں لے لیا اور خدا کی حمد کی، بہت خوبصورت، اور کہا، اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، میں مرنے کو تیار ہوں۔ میں اسے دیکھتا نہ، پر کہانی ضرور بتاتا۔ میری پرورش مسیحی خاندان میں نہیں ہوئی۔ ہم خدا پر ایمان رکھتے تھے، لیکن عملی طور پر ہم مسیحی نہیں تھے۔ جب میں مسیح میں آیا تو دوری ہو گئی میرے اور میرے والد کے درمیان۔ میرے لیے میری زندگی میں میرے والد سے بڑھ کر اور کوئی نہیں تھا۔ اور پھر میں نے منادی شروع کی۔ میرے والد نے مجھے بتایا تھا کہ 2 لوگ تھے جنہوں نے ان کا بزنس تباہ کیا تھا۔ 2 لوگ، اور یہ بہت پہلے کی بات تھی۔ انہوں نے کہا 2 لوگ تھے جنہوں نے انہیں تباہ کیا، اور ان میں سے ایک مناد تھا۔ اور جب میں نے منادی شروع کی تو میرے اور ان کے درمیان دوری بہت بڑھ گئی۔ لیکن میں خدا کے پیچھے چل رہا تھا۔ مجھے کچھ زیادہ پتہ نہیں تھا، لیکن مجھے اس پر اعتبار طور میں اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ میں نے یہاں میتھوڈسٹ چرچ میں آ کر منادی کا آغاز کیا، اور ایک دن، اور آپ جانتے ہیں کہ میں انجیل کی منادی تو کرتا ہوں، لیکن میری عادت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو دعوت دوں۔ میں صرف کلام پڑھتا ہوں، اور جب کبھی یہ ہوتا ہے تو خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو میں نے دعوت دی، اور میرے والد واحد آدمی تھے جو کھڑے ہوئے۔ وہ چل کر یہاں آئے، اور مجھے یاد ہے کہ میں کچھ نہیں کہہ سکا۔ یہ میری زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا۔ ہم نے دعا نہیں کی، بس ایک دوسرے کو پکڑ کے روتے رہے، مردوں کے مرد میرے والد اور میں ایک دوسرے کے کندھے پہ روتے رہے۔ پھر میں نے یہی الفاظ کہے، اب میں مر سکتا ہوں۔ یہ الفاظ بولے میں نے۔ اور جب کبھی مشکل ترین حالات میں میرا دل ٹوٹا ہوتا ہے تو میں شمعون کے اس وقت میں جاتا ہوں، اے خدا، دنیا میں اگر اس کے بعد اور کچھ بھی نہ ہو سکے تب بھی میری زندگی مکمل ہے۔ میرے والد اور میں فردوس میں ہوں گے ایک ساتھ۔ اور میرا خیال ہے شمعون کے بھی ایسے ہی جذبات ہوں گے جب اس نے کہا، اب میں جانے کو تیار ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ شمعون نے وہ دیکھا جو اور کسی نے نہ دیکھا۔ اس نے بچے کو اٹھا کر کہا، یہ بچہ نجات ہے۔ اسے نام بھی نہیں پتا تھا۔ وہ مریم اور یوسف کا نام نہیں جانتا تھا۔ وہ نہیں کہہ سکا میں اسے اٹھا لوں۔ وہ صرف آگے بڑھا اور اس نے کہا، یہ بچہ نجات ہے۔ اور اب میری زندگی مکمل ہو گئی ہے، اور صرف یہودیوں کے لیے نجات نہیں۔ اور جب پولوس نے غیر قوم کا لفظ استعمال کیا تو وہ اس مقام سے 100-150 فٹ سے زیادہ دوری پر نہیں تھا۔ جب اس نے کہا کہ خدا نے مجھے غیر قوموں کے لیے روشنی بنایا، اور آپ کو پتا ہے وہ اسے مارنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس کا غیر قوموں کے ساتھ کوئی کام نہیں تھا، لیکن ابتدا سے ہی یسوع غیر قوموں کو بچانے آیا۔ غیر قوم سے مراد وہ لوگ تھے جو یہودی نہیں تھے۔ وہ خود کو غیر قوموں پر آشکار کرنے آیا، غیر قوموں کے لیے روشنی بن کر، سب قوموں کے لیے خدا کا جلال بن کر۔ نجات ہمیشہ سے ہی سب کے لیے تھی، صرف یہودیوں کے لیے نہیں تھی۔ یاد ہے جب یوحنا آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور وہ یہ گیت سنتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں، تو ہی لائق ہے اس کتاب کو لینے کا، یسوع تو اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ عالم بالا پر خدا کی تمجید۔
शमौन ने उस बच्चे को उठाए हुए इसी की एक झलक देखी और उसका बाप और उसकी मां इन बातों पर जो उसके हक में कही जाती थीं ताज्जुब करते थे। फिर शमौन ने उनके लिए दुआए खैर की और इस लम्हे तक सब कुछ अच्छा 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 और खुशी 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 थी। लेकिन यीशु मरने आया था। वो मरने आया था। उसने पिलातुस से कहा कि मैं इसीलिए आया हूं, मैं अपने लोगों के गुनाह उठाने को पैदा हुआ। और शमौन ने उनके लिए दुआए खैर की और उसकी मां मरियम से कहा, देख, ये बहुत शानदार और जोरावर आयत है, मैं चाहूंगा आप इस पर बहुत तफसील से गौर करें, इसे हजम करें। मार्क इस आयत पर एक गीत लिखें, इसमें बहुत कुछ है। ये अल्फाज सुने अब, देख, ये इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालिफत की जाएगी। यहां अल्फाज बहुत अहम है। ये बच्चा बहुतों के गिरने के लिए मुकर्रर हुआ है। यहां जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यही लफ्ज यीशु ने उस घर के लिए इस्तेमाल किया जो रेत पर बनाया गया था। वो गिरने का बायस होगा। यीशु के नाम पर हर जिंदा और मुर्दा घुटना झुकेगा और हर नाम उसके नाम से नीचे होगा और वो पूरी दुनिया का खुदा होगा। ये लिपटा हुआ छोटा सा बच्चा, इसमें सब गिरेंगे, या दूसरा लफ्ज है सब इसमें जी उठेंगे। उठने के लिए कयामत का लफ्ज यीशु यूहन्ना के 11वें बाब में इस्तेमाल करता है, जब उसने कहा, कयामत मैं हूं कयामत और जिंदगी भी। यीशु हमें तकसीम करता है। आप जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, या तो आप यीशु के जलाल के नीचे कुचले जाएंगे या आसमान पर उसके साथ तख्त पर बैठने के लिए उठाए जाएंगे। यही दो बातें हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। गिरना है और उठना है बहुतों का, मरना है और जी उठना है बहुत सौ का, और वो एक निशान होगा। यीशु क्या कहता है? उन्होंने कहा, हमें कोई निशान दिखा। यीशु ने कहा, मैं हूं निशान, मैं हूं निशान। शमून कहता है, यह है निशान। मत्ती की इंजील में यीशु कहता है, मैं देता हूं निशान। जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। निनवा के लोग अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर इनको मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि जो शख्स 3 दिन तक मछली के पेट में रहा, वो सूर्या की तारीख में सबसे बड़ी तब्दीली ले आया। क्योंकि यीशु कहता है कि उन्होंने यूना की मुनादी पर तौबा कर ली, और देखो यहां वो है जो यूना से भी बड़ा है। यीशु दिलों के पर्दे हटा देता है। वो ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालिफत की जाएगी, यानी उसे रद्द किया जाएगा। आप जरा जाकर लोगों में यीशु की बात करें और जवाब देखें, वो आपको रद्द कर देंगे। आप गर्मजोशी या सर्दमहरी देखेंगे, वो करीब आएंगे या दूर हट जाएंगे, बस यीशु का नाम लें। छुट्टियां गुजारने पे सब खुश हैं। यीशु के यौम पैदाइश पर उसकी तमजीद करें और उनका रद्द अमल देखें, उन्हें नजरें झुकाए देखें। क्यों? आखिर क्रिसमस है क्या? आप उन्हें रोककर यही सवाल पूछें, क्रिसमस क्या है? क्राइस्ट मस का क्या मतलब है? यह खुदावंद यस्सु का दिन है। और यसाया 53:3 में बाइबल कहती है कि यह बच्चा आदमियों में हकीर और मरदूद ठहरेगा। वो गमनाक और रंजदा होगा, हम उससे रूपोश होंगे, उसकी तहकीर होगी और हम उसकी कदर ना जानेंगे। शमौन ने यह सब देखा और फिर वो उसकी मां की तरफ मुड़ के कहता है, हां मरियम, खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी। ओ मेरे खुदाया, क्या मतलब था उसका? जैरेड मेरा बेटा हाल ही में बीमार था और मेरी बीवी, जो खुद भी बहुत थकी हुई थी, बार बार उठती और उसे देखती और उसके लिए कभी नूडल्स, कभी सूप, कभी कोक की एक बोतल ले जाती, उसके आगे पीछे फिरती रहती, उसको नया कंबल देती अपने बच्चे के लिए,
اور میں نے جا کر اس کے لیے دعا کی اور اس کے بعد اسے نظر انداز کر دیا۔ باپ کا یہی کام ہے۔ مریم صلیب کے نیچے کھڑی رہی، اتنا قریب کہ وہ یسوع کو سن سکتی تھی۔ جب اس نے کہا دیکھ تیرا بیٹا، جب اس نے مریم کو یوحنا کے حوالے کیا صلیب کے نیچے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے دل میں تلوار اتر گئی؟ جب اس نے اس بچے کو جس نے اسے پالا پوسا مرتے دیکھا، اس نے یوسف سے کچھ نہیں کہا، یوسف غائب تھا، لیکن مریم وہاں موجود تھی تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ یسوع دلوں کے خیال کھولتا ہے۔ عبرانیوں میں ہے کہ سب لوگوں کے خیال کھلے اور آشکار ہیں۔ خدا آپ کو بھی سن رہا ہے اس وقت۔ ذرا سوچیں، اور سب لوگ اس طرف یا اس طرف ہوں گے۔ پوری جنت یا دوزخ ایک نام پر بٹی ہے، بہت بڑی خلیج ہے، یسوع۔ جب آپ جنت میں جائیں گے تو یہی اہم ہوگا، یہ نہیں کہ آپ نے کتنا دیا، کتنی دعا کی اور کس چرچ گئے، آپ کتنے نیک تھے، کتنے برے تھے، آپ کے گناہ کتنے بڑے تھے، نہیں، بس ایک بات اہم ہوگی، کیا آپ نے منجی کو قبول کیا؟ اور اگر آپ نے کیا تو آپ کو نجات مل گئی، اور اگر نہیں تو جتنی کوشش کر لیں آپ مردود ہیں۔ وہ دلوں کو کھولنے والا ہے۔ یسوع نے کہا تم وہ ہو جو انسانوں کی نظر میں اچھے ہو، لیکن خدا تمہارے دلوں کو جانتا ہے۔ یہ کیسے ہوا کہ فریسی مردود ٹھہرے اور بدرو گرفتہ ایک شخص بچایا گیا؟ یہ کیسے ہوا کہ امیر حکمران کی امید دم توڑ گئی، لیکن قابل نفرت محصولیے رسول بنے؟ ایسا کیوں کہ ہیرودیس بادشاہ کے لیے یسوع کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، لیکن اس کے ساتھ صلیب پر لٹکے ہوئے چور کے لیے اس نے یہ کہا آج کے دن اور ہمیشہ تو میرے ساتھ ہوگا۔ ذرا سوچیں، فرق کیا ہے؟ فرق یسوع ہے۔ ایک نے قبول کیا، ایک نے رد کیا، ایک مرا، دوسرا جی اٹھا۔ یہی کہانی ہے پیدائش کی، بہتوں کا اٹھنا اور گرنا۔ آج بھی بائبل کے مطابق ہم کہتے ہیں اسے صلیب دی گئی، یہودی کہتے ہیں وہ ٹھوکر کا باعث تھا، یونانیوں کے لیے حماقت تھی، لیکن جو بھی اس کے پاس آتا ہے، یونانی یا یہودی، وہ خدا کی قوت ہے۔ یسوع سے ہی فرق پڑتا ہے۔ اور عاشر کے قبیلہ میں سے ہنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی۔ وہ بہت عمر رسیدہ تھی اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی شادی 13 سال کی عمر میں ہو گئی ہوگی۔ جب اس کا خاوند مرا تو وہ 20 سال کی تھی، اور یہ عورت 84 سال سے بیوہ تھی۔ یہ سال جمع کریں تو یا وہ 84 سال کی ہے یا 100 سال سے بھی اوپر کی ہے۔ جو بھی ہو، بہت بوڑھی تھی۔ وہ ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ خدایا ہمیں بھی کوئی ایسی بوڑھی عورت دے جو ہماری نسل کے لیے ہر وقت دعا کرے۔ ہمیں بھی ایسی عورتیں دے جو مل کر دعا کریں خدا سے ہمارے لیے۔ بہت مبارک تھی وہ۔ یہ نہیں لکھا کہ خدا نے اسے ہدایت دی، بلکہ اسے خود پتا تھا، اور وہ اسی وقت آئی جب شمعون نے یسوع کو اٹھایا تھا اور کہہ رہا تھا اب میں مر سکتا ہوں۔ وہ اسی لمحے آئی، اس نے خدا کا شکر کیا اور اس کی بابت بات کی ان سب سے جو یروشلم سے چھٹکارے کے منتظر تھے۔ شاندار، ہر کوئی براہ راست شامل تھا۔ اور یہ کہانی ہمیں کچھ بتاتی ہے۔ زکریا، الشبا، مریم، یوسف، چرواہے، شمعون، عمر رسیدہ ہنا، یہ سب ہمیں کچھ بتاتے ہیں۔ پتہ ہے کیا؟ کہ ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ خدا بس یہی چاہتا ہے۔ جبکہ باقی ساری دنیا مسیح سے خدا کی ہیکل میں محروم رہ گئی، استبل میں مسیح سے محروم رہ گئی، مسیح سے محروم رہی، یہ لوگ محروم نہیں رہے۔ انہوں نے پیغام سنا اور جواب دیا، انہوں نے قبول کیا اور عمل کیا۔ جب یسوع 30 سال کا تھا اور مردوں کو زندہ کر رہا تھا تو سنیں وہ کیا کہتا ہے۔ کسی شخص نے بہت بڑی ضیافت کی اور سب کو دعوت دی۔ سب کو دعوت دی۔
اور جب ضیافت تیار ہو گئی تو اپنے نوکر کو بھیجا کہ جن جن کو دعوت دی تھی انہیں بلائے۔ اس نے کہا آؤ آؤ، لیکن وہ سب طرح طرح کے بہانے بنانے لگے، اور یہ کیا ہی خوبصورت بہانے تھے۔ مجھے فیس بک اپڈیٹ کرنا ہے۔ تم نہیں سمجھ رہے، مجھے فٹ بال کی گیم دیکھنی ہے، میں نہیں آ سکتا، میرے جوتے تنگ ہیں۔ ایسے بہانے تھے ان کے۔ اور سنیں، ان سب نے ایک ہی کام کیا، بہانے بنانے لگے۔ وہ میں نہیں آ سکتا، میں نے زمین خریدی ہے، وہ دیکھنی ہے۔ دیکھے بنا زمین کون خریدتا ہے؟ میں نے بیلوں کی 5 جوڑیاں خریدی ہیں، انہیں دیکھنے جانا ہے، جیسے گاڑی کی ٹیسٹ ڈرائیو کرتے ہیں۔ مجھے نجات نہیں چاہیے، میں گاڑی لینے جا رہا ہوں۔ اور یہ والی بات میں سمجھ نہیں سکا۔ میں شادی شدہ ہوں، میری بیوی ہے، میں نہیں آ سکتا۔ سو خدا کیا کہتا ہے، کیا جواب دیتا ہے؟ مالک نے نوکر سے کہا کہ سڑکوں اور کھیت کی باڑوں کی طرف جا اور لوگوں کو مجبور کر کے لا تاکہ میرا گھر بھر جائے۔ خدا چاہتا ہے کہ سب بچائے جائیں۔ بائبل یہی کہتی ہے، کوئی بھی کھویا نہ رہ جائے، کوئی بھی نہیں۔ شہر کے بازاروں اور کوچوں میں جا کر غریبوں، لنجوں، اندھوں اور لنگڑوں کو یہاں لے آ۔ بوڑھی ہنا کو دیکھیے، اس نے صرف شمعون کو یہ کہتے سنا کہ یہ لڑکا غیر قوموں کے لیے نشان اور اسرائیل کے لیے جلال ہے۔ یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے ہے، اور لوگ اسے رد کریں گے۔ اور وہ ایمان کے ساتھ جواب دیتی ہے، اور وہ اس سے اپنی بھرپور محبت کا اظہار کرتی ہے۔ اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو گلیل میں اپنے شہر ناصرت کو پھر گئے، اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ لوکا یہاں کچھ چیزیں حذف کر جاتا ہے، جیسے اس کی پیدائش سے لے کر ناصرت واپس جانے تک کچھ لوگ سونا، مر اور لبان لے کر آئے تھے۔ اس نے یہ بھی نہیں لکھا کہ جب ہیرودیس نے یہ سنا کہ ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے تو اس نے بیت لحم کے آس پاس 2 سال تک کی عمر کے سب بچے مروا دیے۔ اس نے نہیں لکھا کہ وہ مصر بھاگ گئے اور انہیں ہفتوں، مہینوں یا شاید 1 سال وہاں رہنا پڑا اور پھر ہی وہ ناصرت واپس آ سکے۔ لوکا یہ سب کچھ نہیں لکھتا۔ یہ ایک بڑی بات ہے، اور میں نہیں جانتا کہ اس نے یہ کیوں کیا۔ لیکن یہ نہ سمجھیے کہ آیت نمبر 39 اور 40 کے دوران کچھ نہیں ہوا۔ تو دوستو، یہ اختتام ہے۔ 2000 سال پہلے یہ چھوٹا بچہ پیدا ہوا، اسرائیل کی نجات، غیر قوموں کے لیے روشنی، سب کے لیے گرنے اور اٹھنے کا سبب۔ اور ہم 25 دسمبر کو یہی مناتے ہیں، ہم یہی کر رہے ہیں۔ یسوع کے ساتھ شامل ہوں فرشتوں، چرواہوں، شمعون کے ساتھ، بوڑھی ہنا کے ساتھ شامل ہوں، اور خداوند کی تمجید کریں جیسا فرشتوں نے کیا۔ خدا کی حمد و ثنا کریں چرواہوں کی طرح، خدا کی حمد کریں جیسا شمعون نے کیا، اور خدا کا شکر کریں جیسے ہنا نے کیا، کیونکہ یہ بچہ آپ کا منجی ہے۔ اس کی تمجید کریں، نہ بنے سرائے کے مالک جیسا۔ باپ، ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں۔ میں ٹریوس ہنٹ تسلیم کرتا ہوں کہ تو نے مجھے نجات دی، اور میں تجھ پر پورا ایمان رکھتا ہوں۔ تیرے کلام کے ہر لفظ پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو نے میری زندگی بدل دی ہے، اور تو نے مجھے وہ وعدے دیے ہیں جو میرے تصور سے بھی بڑھ کے ہیں۔ اس کرسمس پر میں اپنے والد کی نجات یاد کر کے اس کی خوشی مناتا ہوں۔ میں اس ہندو لڑکے کی شفا یاد کرتا ہوں، اس کامل شفا پر میں خوشی مناتا ہوں۔ میں یاد کرتا ہوں اس وقت کو جب میں نے بائبل سنی، اور خدا کی طرف سے وہ سلامتی جب میں نے جانا کہ یسوع میرے لیے مرا، اور میں خوشی مناتا ہوں، اور میں یسوع کے نام میں جی اٹھوں گا۔
اور میں خوشی مناتا ہوں۔ میں اپنے خاندان کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، میرے بچوں اور بیوی کے لیے، بچوں کے بچوں کے لیے۔ میں اس عظیم ملک کے لیے شکر کرتا ہوں اور اس حکومت کے لیے جس نے ہمیں مذہبی آزادی دی۔ میرا منجی یسوع ہے، ہمارا خداوند، جو پیدا ہوا اور جس کا جنم دن ہم کل منا رہے ہیں۔ سالگرہ مبارک خداوند، یسوع کے نام میں، آمین۔